کہ لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے جو ٹائمنگز ہیں، سلیپ ٹائمنگز ہیں جی ان کو ریگولرائز کریں. کم از کم 7 سے 8 گھنٹے ہم ڈیلی ہمیں سونا چاہیے، نیند اپنی پوری کرنی چاہیے، ہیلدی ڈائٹ لینی چاہیے. اور یہ جو جنک فوڈ ہے اس کو ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے کھانے کو. جی ہیلدی ڈائٹ لیں، ڈائٹ میں سبزیاں اور پھل جی یہ ہمیں اپنی غذا کا حصہ بنانا چاہیے. اس کے علاوہ دودھ ہے، انڈے ہیں، جو کہ اکثر لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ گرم چیزیں ہیں. کوئی چیز گرم نہیں ہے. آپ ساری چیزیں اپنی ڈائٹ میں شامل کریں جس میں کہ آپ کو ساری چیزیں مل جاتی ہیں، منرلز، وائٹامنز، پروٹین، ساری چیزیں جس میں آپ کو مل. اور ایک اچھی ایکسرسائز اور ایک اچھا ہیلدی لائف اسٹائل اپنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں جی ضمیر وفاقی. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی پریس اور پروگرام ہے ضمیر کی آواز. آج ہم بیٹھے ہیں گنگا رام ہاسپٹل. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شہر کا بہت قدیم اور یہاں پر آنے والے مریضوں کی تعداد ہزاروں میں ہے. اسٹیٹ آف دی آرٹ ابھی ایک اس کا نیا بلاک بنا ہے. اس کے حوالے سے، ایمرجنسی کے حوالے سے یہاں پر کیا سہولتیں دی جا رہی ہیں اور لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی جانیں گے کہ ان مشکلات کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے. اگر حکومت کے ساتھ ہمیں کوئی چاہیے، ان سے کوئی مدد چاہیے، وہ بھی ہم ان سے پوچھیں گے. میں بیٹھا ہوں جی ایم ایس گنگا رام ڈاکٹر اطہر یوسف صاحب کے ساتھ. ڈاکٹر اطہر یوسف صاحب کے بارے میں صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ان کی ساری زندگی ہیلتھ کے شعبے میں ہی گزری ہے. مختلف ہسپتال میں یہ ایم ایس رہے ہیں اور زیادہ عرصہ ان کا گنگا رام میں رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ نے اپنے بڑے ہی قیمتی وقت میں جو ہے ہمیں وقت دیا. ہمارا مقصد جو ہوتا ہے یہ گفتگو کا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے ہم فرسٹ ہینڈ انفارمیشن جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ جو ایک مختلف طرح کی چیزیں چلتی ہیں، کچھ ہمارے دوست آتے ہیں تو کچھ باتیں جو ہے نا پھیل رہی ہوتی ہیں. تو میرا جو مقصد ہوتا ہے اس طرح کے انٹرویوز کا، اس طرح کی بات کرنے کا، کہ آپ سے ڈائریکٹ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. ایک تو یہ بتائیے کہ یہاں پر آنے والے مریضوں کی تعداد ڈیلی میں ایمرجنسی میں کتنی ہوتی ہے، ایڈمٹ کتنے ہوتے ہیں اور ان کو کیا سہولتیں دی جا رہی ہیں؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ بتاؤں کہ چونکہ یہ ہاسپٹل سٹی کے سینٹر میں ہے جی اور یہاں پہ اور بڑا پرانا اور بڑا مشہور ہاسپٹل ہے، خاص طور پہ گائنی کے پیشنٹس کے لیے. جی اس حوالے سے ہمارے پاس تقریباً ایمرجنسی میں تقریباً 2000 کے قریب ڈیلی پیشنٹ ڈیلی. آتا ہے. جی اور آؤٹ ڈور میں ہمارا تقریباً 7 سے 8000 پیشنٹ ڈیلی ہم دیکھتے ہیں. مختلف شعبے 7 سے 8,000. جی بالکل مختلف شعبے ہیں، جس میں کہ جس میں سرجری ہے، میڈیسن ہے، نیورو سرجری ہے، آرتھوپیڈکس ہے، گائنی ہے، اس طرح اور بہت سارے شعبے ہیں. یہ سارے شعبوں کا ملا کر تقریباً 7 سے 8000 پیشنٹس ہم ڈیلی دیکھتے ہیں. اور ایمرجنسی 2 سے 1.5 سے 2000 2,500 تقریباً پیشنٹ ہمارا ایوریج ڈیلی یہاں پہ ہوتا ہے. تو جہاں تک سہولیات کا سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹاپ موسٹ سہولیات کسی بھی ایک بڑے ٹیچنگ ہاسپٹل میں اویلیبل ہیں وہ ماشاءاللہ ساری کی ساری گنگا رام ہاسپٹل میں اویلیبل ہیں. جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریسنٹلی ہمارا مدر اینڈ چائلڈ بلاک جو کہ گورنمنٹ آف پنجاب اور ہیلتھ منسٹر کے صاحبہ میڈم یاسمین راشد کے تعاون سے یہ بنا ہے. اور ماشاءاللہ اس میں ہماری بہت یعنی اسٹیٹ آف دا آرٹ ایک قسم کی جگہ ہے. اور یہاں پہ ہم وہ سہولیات فیوچر میں دیں گے جو کہ کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں سے پہلے نہیں ملی. غالباً میرا خیال ہے کہ جو جس طرح کی نیوز اور میں نے دیکھا تھا شروع میں جب بن بھی رہا تھا، تو یہ لاہور کا سب سے بڑا گائنی ہاسپٹل بنایا گیا ہے یا پاکستان کا؟ گائنی زچہ بچہ کے لیے تقریباً کمپلیٹ سولوشن انڈر ون روف. یعنی یہاں پہ پیڈیاٹرک سرجری، گائنی، یورو گائنی، گائنی آنکولوجی، فیٹو میٹرنل میڈیسن، انفرٹیلیٹی جس میں کہ آپ کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے، اور بہت سارے ایسے شعبے کہ جو کہ کسی بھی پبلک ہاسپٹل میں پہلے اویلیبل نہیں ہے. وہ ساری سہولیات یہاں پہ انڈر ون روف اویلیبل ہوں گی. ہاؤ مینی بیڈ اوور دیر سر؟ جی ویسے تو یہ جو بیڈ یہ تقریباً مدر اینڈ چائلڈ بلاک 550 بیڈ کا ہے. 550 بیڈز ہیں اس میں. اس وقت فیز 1 کا ہم افتتاح کرا چکے ہیں، جس میں تقریباً 120 بیڈ ہیں، جس میں ہم ایمرجنسی اور لیبر روم اور آئی سی یو وہ ہم اس کو دیکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ظاہر ہے جتنا بڑا یہ ہاسپٹل ہے، جتنا پرانا ہے، آپ نے فرمایا کہ 8,500 لوگ یہاں پر او پی ڈی میں آتے ہیں، 2 سے 2,500 ایمرجنسی میں آتے ہیں، پھر آپ نے 500-550 بیڈ کی یہ گائنی وارڈ یا گائنی ہاسپٹل جو نیا بنا ہے. ان سارے میں ظاہر اتنے جب لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو کئی طرح کی شکایات بھی ہوں گی. بالکل ایسے. اس کو کس طرح سے آپ مینیج کرتے ہیں؟ جی دیکھیں، انیشلی تو آپ کو جب بھی آپ کوئی نئی جگہ کھولتے ہیں تو اس میں بہت سارے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. ہمیں بھی شروع میں بہت سارے چیلنجز فیس کرنے پڑے ہیں.
لیکن گورنمنٹ کے تعاون سے اور جو یہاں کے ڈاکٹرز ہیں اور اسٹاف ہے، نرسنگ اسٹاف ہے، پیرا میڈیکل اسٹاف، ان سب کی کوآپریشن سے ہم نے ماشاءاللہ ان میں سے بہت سارے مسائل پہ حل پا دیا. انیشلی ہمیں تھوڑا سا پارکنگ کا ایشو آیا تھا، لیکن ماشاءاللہ وہ بھی ہمارا حل ہو گیا. ہماری جو فرسٹ بیسمنٹ ہے جو کہ پارکنگ تھی وہ ہمیں مل گئی اور ہم پارکنگ کا ہمارا مسئلہ کافی حد تک حل ہو گیا. باقی جہاں تک ایچ آر کا سوال ہے وہ ہمارا ماشاءاللہ پورا وہاں پہ، اور ہم ڈے اینڈ نائٹ وہاں پہ 24/7 سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. میڈیسن لوگ باہر سے لاتے ہیں یا ہاسپٹل سے ہی ملتا ہے؟ جی ہم کلیم کرتے ہیں جی ہمارا ہاسپٹل ون آف دا فیو ہاسپٹل ہے جس میں کہ ہم 100% میڈیسن فری آف کاسٹ دے رہے ہیں، صرف ایمرجنسی میں یا اور انڈور میں بھی. انڈور میں بھی؟ اور جو ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں مختلف؟ جی ہمارے ٹیسٹ بھی ایڈمٹڈ پیشنٹ کے ہمارے 100% فری ہیں. 100%. 100% فری ٹیسٹ. کون کون سے ٹیسٹ ہو رہے ہیں یہاں پہ؟ اس میں جی فل رینج آف بلڈ ٹیسٹ ہیں. اس میں ہمارے ایکس رے ہے، سی ٹی ہے، ایم آر آئی ہے، ریڈیولوجیکل ٹیسٹ میں ہے جس کے بلڈ میں آپ کے سارا سی بی سی، ہیپاٹائٹس کے ٹیسٹ، آپ کے جگر کے ٹیسٹ، گردوں کے ٹیسٹ، سارے فری آف کاسٹ ہیں. سارے فری آف جی کاسٹ؟ سارے فری آف کاسٹ. اچھا، لوگوں کو کس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں ہیں؟ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو آپ کے اسٹاف کے لوگ ہیں وہ کوئی مس گائڈ کرتے ہیں ان کو؟ اس کے اوپر کس طرح سے نظر جی رکھتے دیکھیں ہیں؟ اس میں ہم نے ایک تو جگہ جگہ پہ لگایا ہوا ہے کہ آپ نے کسی کو بخشش نہیں دینی، کسی کو ٹیسٹ کو کوئی پیسے نہیں دینے. پلس ایڈمٹڈ پیشنٹ بائی پروٹوکول ان کے جو وارڈ ہے وہیں سے ان کے جو ڈاکٹر ٹیسٹ لکھتے ہیں اسٹاف کے تھرو بلڈ جو ہے ہمارے ہاسپٹل کے اسٹاف کے تھرو بلڈ لیبارٹری میں جاتا ہے جی. اور وہاں پہ ان کے سارے ٹیسٹ فری ہوتے ہیں، اور جو ٹیسٹوں کی رپورٹ ہے واپس وہ وارڈ میں آ جاتی ہے، اور ان کو پرسنلی خود جا کے کسی کو پیسے دینے کی اس کی ضرورت نہیں پڑتی. بہت اچھے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ہاں نارملی کیونکہ آپ یہ کسی بھی یعنی جتنی ہمارے ہاں بیماریاں پھیل رہی ہیں اور مختلف نو طرح کی اب نئی سے نئی بیماریاں بھی آ رہی ہیں، اس کے لیے کوئی آگاہی سیشن بھی یہاں پر کرتے ہیں کسی طرح سے عوام کے لیے یا ڈاکٹرز کے لیے، نرسز کے لیے؟ اس میں بتائیے کہ کوئی ٹریننگ سے؟ جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. ہمارے ایکچولی ہم ریپیٹڈلی یہاں پہ ڈاکٹرز کے سیشنز بھی کرتے ہیں اور عوام کے بھی. عوام کو تو ہم عوام کے لیے ہم نے اویئرنیس کے لیے جگہ جگہ پہ جب بھی کوئی ایپیڈیمکس یا جب بھی کوئی وبائی امراض پھیلتے ہیں ان کو ہم جگہ جگہ پہ بینرز لگاتے ہیں جس میں عوام کی آگاہی میں اس میں ہم نے بتایا ہوتا ہے کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، احتیاطی تدابیر کیا کی جا سکتی ہیں. اور ہم ڈاکٹرز کے اسٹاف کے بھی ریپیٹڈ سیشنز کرواتے ہیں، ان کے ورکشاپس کرواتے ہیں جس میں کہ انہوں نے کیسے ایسے پیشنٹس کو ڈیل کرنا اور کیسے اپنے آپ کو بھی اس بیماریوں سے بچانا ہے. اچھا، اس میں بنیادی طور پہ تو یہ ہے کہ رہے ہاسپٹل ہے، ڈاکٹرز ہیں، یہ مطلب مریضوں کا علاج کرتے ہیں، لیکن کیا ایسا کوئی سلسلہ طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے؟ وہ میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے، آپ کے توسط سے، کہ لوگ وہ کیا عمل کریں کہ کم سے کم بیمار ہوں. دیکھیں اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اپنا ہیلدی لائف سٹائل رکھنا چاہیے. ہیلدی لائف سٹائل سے ہماری مراد یہ ہے کہ ہمیں سب کو جو کیا کہتے ہیں ہم لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے وہ بڑا سیڈینٹری ہے. یعنی ہم لوگ چھوٹے سے کام کے لیے بھی ہم لوگوں کو موٹر سائیکل چاہیے، گاڑی چاہیے. ہم لوگ یہاں پہ پاکستان میں واک کرنے کو پریفر نہیں کرتے، ایکسرسائز کرنے کو پریفر نہیں کرتے. میں یہ میسیج سب کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو چاہیے کم از کم 30 منٹ ڈیلی برسک واکنگ کریں، یعنی تیز چلیں پیدل، تاکہ اس سے ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکیں. اس کے علاوہ ہمارے یہاں پہ سبزی اور پھل جو ہے وہ نہیں کھائے جاتے، زیادہ لوگ پسند نہیں کرتے. تو میں کہتا ہوں کہ انکریج کرنا چاہیے کہ آپ ایک اچھی ہیلدی ڈائٹ استعمال کریں. آپ کے اسٹاف کا تعاون کیسا رہتا ہے؟ جی اسٹاف کا ہمارے ساتھ ماشاء اللہ پورا اسٹاف بہت کوآپریٹیو ہے اور بڑے تعاون کے ساتھ، اور پورے ہاسپٹل میں ہماری بڑی ایک اچھی فریکوینسی کے ساتھ ہم لوگ کام کرتے ہیں. کبھی یہاں پہ کسی تنظیم کی طرف سے بھی ہمیں کبھی کسی احتجاج کا سامنا نہیں کرنا. اچھا، آپ نے بھی فرمایا کہ یہ جو گائنی ہاسپٹل یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ بنا ہے، 550 بیڈ ہیں وہاں پر مطلب مختلف طرح کے آپریشنز بھی رہے ہوتے ہیں. اور ایک شکایت پرائیویٹ نجی ہاسپٹل میں تو یہ بہت زیادہ ہے کہ جی وہاں پر مطلب ڈیلیبریٹلی سیزیرین کی طرف لے کر جاتے ہیں نا، وہ شاید ان کا کچھ میں. یہاں پر وہ سارا فری ہو رہا ہوتا ہے؟ جی یہاں پہ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں نارمل ڈیلیوری اور سیزیرین دونوں ہی فری آف کاسٹ ہے. جی. اور چونکہ یہ گورنمنٹ ہاسپٹل ہے یہاں پہ، چونکہ ایسی کوئی فائنینشیل لالچ کسی کو نہیں ہوتی، تو ایز پر SOPs ایز پر پروٹوکولز جس کو سی سیکشن انڈیکیٹڈ ہوگا سیزیرین سے اسی کا ہی سیزیرین کیا جاتا ہے. ورنہ نارملی ہم اینڈ تک ویٹ کرتے ہیں کہ اگر کسی کو کمپلیکیشنز نہیں ہے تو اس کی نارمل ڈلیوری. کتنے لوگ وہاں پہ، کتنے پیشنٹ ڈیلی آ رہے ہیں ادھر گائنی میں؟ گائنی میں جی ہماری تقریباً 70 سے 80 ڈلیوریز ڈیلی ہوتی ہے. پیشنٹ تو بے تحاشا ہوتے ہیں، 1000 سے اوپر ہے، لیکن تقریباً
मेरा ख्याल में सबसे ज़्यादा लाहौर के जो गायनी के केसेस हैं वो इसी हॉस्पिटल में आते हैं। अच्छा, यानी कि मतलब अगर हम कहें कि 550 बेड हैं तो सारे ऑक्यूपाइड रहते हैं, ये खाली भी जी रहते अभी जैसे मैंने आपको बताया पहले कि अभी फ़ेज़ 1 में हमारे 110 बेड फंक्शनल है, जिसमें कि एमरजेंसी, लेबर रूम और सिजेरियन। तो बाकी हमारे फ़ेज़ 2 में 550 बेड जो बकाया बेड हैं वो फ़ेज़ 2 में कंप्लीट होने हैं, जो कि बाय द एंड ऑफ जून इंशाल्लाह, हैं? एंड ऑफ द जून 2023। जी 2023 इंशाल्लाह हमारी इसकी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी कंप्लीट और उसके बाद ये फंक्शनल होने की तरफ आएगा। डॉक्टर साहब आखिरी बात, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे आपका पब्लिक ऑफिस है, लोगों का आना जाना है, बेशुमार लोग बाहर भी इंतज़ार कर रहे हैं, हम भी नहीं चाहते कि आपसे कोई बहुत ज़्यादा वक्त लिया जाए और ये चीज़ें चलती रहेंगी, आपसे हम गाए बगाए कभी मुलाकात रहेगी तो कई नई चीज़ें जो डेवलपमेंट हैं वो भी हम लोगों को बताते रहेंगे। हम अपने इस मतलब नाज़रीन को ये जो है ना आपके बिहाफ पे या आपके तवज्जुह से जो सबसे ज़्यादा पहले भी हमने बात की है कि लोगों को ख़ुद अपनी सेहत के बारे में कॉन्शियस होना चाहिए, उसके लिए जो कोई रहनुमा असूल हैं वो थोड़े से बयान कर दीजिए। जी उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि लोगों को चाहिए कि हम अपने जो टाइमिंग्स हैं, स्लीप टाइमिंग्स हैं जी, उनको रेगुलराइज करें। कम से कम 7 से 8 घंटे हम डेली हमें सोना चाहिए, नींद अपनी पूरी करनी चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए और ये जो जंक फूड है इसको हमें डिस्करेज करना चाहिए खाने को। जी। हेल्दी डाइट लें, डाइट में सब्जियां और फल जी। ये हमें अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाना चाहिए। इसके अलावा दूध है, अंडे हैं, जो कि अक्सर लोग यहाँ पे कहते हैं कि गर्म चीज़ें हैं, कोई चीज़ गर्म नहीं है। आप सारी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करें जिसमें कि आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, सारी चीज़ें जिसमें आपको मिल, और एक अच्छी एक्सरसाइज और एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल अपना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपने डॉक्टर अतर यूसुफ साहब की गुफ्तगू सुनी, MS हैं गंगाराम हॉस्पिटल के, और आपने इनसे जाना कि यहाँ पर किस तरह की सहूलियात दी जा रही हैं, किस तरह से दी जा रही हैं और लोगों के मसाइल को किस तरह से हल भी किया जा रहा है। ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं, क्योंकि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उसी तरह से बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं। और सेकेंडली ये है कि हमारा यहाँ पे जो लाइफस्टाइल है वो हेल्थी लाइफस्टाइल नहीं है। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है इस हवाले से कि आपको अपना लाइफस्टाइल तब्दील करना होगा अगर बीमारियों से बचना है। लाहौर में जितने भी हॉस्पिटल हैं सारे ऑक्यूपाइड हैं, ओवर क्राउडेड हैं, बीमार हैं लोग, और उन बीमारियों में वो खुद ज़्यादातर अपनी उनकी वजह से हैं। जब तक वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे बीमारियां बढ़ती रहेंगी। इसके साथ साथ ख़ुद को बेहतर करें। कोई भी डॉक्टर, कोई भी हॉस्पिटल इतना नहीं कि हर घर के बाहर एक डॉक्टर खड़ा हो और हर घर के बाहर एक हॉस्पिटल हो फिर जाके इलाज हो। हमें ख़ुद को अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा और यहाँ पर आएँ, अपना टाइम उसी तरह से जिस तरह से बाकी आपसे ज़्यादा लोग एमरजेंसी में आ रहे होते हैं, लेकिन अब जब प्रेशराइज करते हैं तो उसमें ये पता ये चलता है कि बाद वक़्त हम बहुत ज़्यादा सीरियस जो पेशेंट है उसका हक मार रहे हैं। इससे भी इत्नाब कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह हम इसी मौजू पे इसी तरह की और दूसरे जो है इशूज़ आपके सामने लाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।